میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں تو فرشتوں کا استاد ہوں، میں تو زیادہ علم رکھنے والا ہوں، اب میں ایک مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کے سامنے کیسا سجدہ کروں؟ لیکن اوپر سے رب کا حکم تھا، فسجد الملائکہ الا ابلیس۔ واضح مقامات ہیں، مشہور مقامات ہیں قرآن میں۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں پر ہمیں اللہ جل شانہ یہ واضح کر کے بتلاتے ہیں کہ انسان کو میں نے فرشتوں سے بڑھ کر مخلوق پیدا کی ہے، اور جس طرح فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یہی فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جو اللہ کے قریب رہتے ہیں آسمانوں پہ، جو اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یہی فرشتے سے اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے، تھوڑی سی بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو وہ زمین سے، روح زمین سے مٹ جاتے ہیں۔ فرشتے کو اللہ نے یہ چھوٹ نہیں دی ہے کہ وہ توبہ کریں اور دوبارہ میرے بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ فرشتہ جیسی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فوراً روح زمین سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی اصول ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو یہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ انسان سے جیسی بھی کوئی خطا ہوتے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے، تو یہی انسان اللہ کا گناہگار بندہ آ کر مسجد میں، آ کر گھر میں جا کر جائے نماز بچھا کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں نا، اللہ سے اپنی خطا اور گناہ پہ معافی مانگتے ہیں نا، یہی اللہ نے انسان کو کھلا چھوڑ دی ہے کہ میرا مخلوق میں سے جو اشرف المخلوقات میں نے پیدا کی ہے، اس کو گناہ کرنے پر روح زمین سے نہیں ختم کریں گے۔ یہی ہمیں اللہ نے واضح کر کے بتلائے ہیں کہ